बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत से इख्तलाफात, बहुत सी बातें सामने आई, लेकिन सियासी इस्तेकाम जब ही आएगा जब तमाम सियासी पार्टी मिल बैठेंगी, और ये सिपहसालार ने गुज़श्ता रोज़ कहा था। लेकिन गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ा बयान भी आया था शहरयार आफरीदी की तरफ से कि हम मुज़ाकरात करेंगे किससे, सिपहसालार से और ISI के DG से, बाकी हम किसी से बात नहीं करेंगे। ये भी एक मसला सामने आ गया। फिर जो फौजी अफसरान, उन्होंने कुछ इस्तीफ़े दे दिए। क्यों? 5 तादाद बताई जा रही है। सोलर टैक्स की कोई तजवीज़ नहीं है। 6 जजेस का जो ख़त है, और हुकूमत जो है इस पर बिल्कुल खामोश तमाशाई है, और पीर से इस पर समात भी होने वाली एक बड़ी समात, और लगता है कि अब मामला जो है बहुत आगे बढ़ जाएगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई और रद्द अमल सख्त होगा। ये किसने कहा, क्यों कहा, क्या हुआ? मरियम नवाज की वर्दी और गंडापुर का रद्द अमल, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि सारा दिन शोर मचा रहा और हुकूमत को बेतहाशा लोगों ने बुरा भला कहा है, और अगर ये कहा जाए गालियाँ दी गई कि सोलर पर टैक्स लग रहा है और ये ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी, तो जनाब पावर सेक्टर ने रात गए यानी शाम को बिल्कुल पूरा दिन गुजार के जब पेट भर गया गालियों से, तो उन्होंने वजाहत कर दी कि ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। पता नहीं रद्द अमल देखने के लिए उन्होंने ये किया, खुद ही शामिल थे अफवाह उड़ाने में, या हुकूमत के मुखालिफिन ने ये काम किया। लेकिन सारा दिन लहदे हुई और हर शख्स ने इसकी मजम्मत की कि ये काम गलत है। तो शाम को इसकी वजाहत आ गई पावर सेक्टर की तरफ से कि ना ऐसी कोई तजवीज़ है, ना हुकूमत ऐसा करना चाहती है, बल्कि पावर सेक्टर में जो है वो सोलर को बाकायदा परवान चढ़ाना चाहती है, और हुकूमत जो है रियायती नर्ख पर इस पर मदद भी करेगी लोगों की। तो ये वजाहत सामने आ गई। अच्छा, अब जो बात अगली है वो ये है कि जनाब फौजी अफसर ने इस्तीफ़े दे दिए, तो इसको भी अफवाह साज जो फैक्ट्रियाँ वो जोड़ रही हैं कोर कमांडर मंगला के साथ। हालांकि वो पुराना वाक़या, उसके साथ कोई नहीं है, और इसमें कोई बड़ा अफसर नहीं है। एक है लेफ्टिनेंट कर्नल, बाकी है छोटे अफसर हैं, लेफ्टिनेंट मतलब सेकंड लेफ्टिनेंट है, दूसरा है कैप्टन है, ये हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो पहले भी मतलब वक्त से पहले भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन चूँकि इसकी वजाहत अभी तक नहीं आई कि आखिर क्या वजह है, क्यों इन्होंने इस्तीफ़े दिए, लिहाजा लोगों ने बात का बतंगड़ बनाया। और आपको पता है हमारे यहाँ तो नॉन इशू को इशू बनाया जाता है, और मैं हमेशा से इस बात पर इतराज़ करता हूँ कि कौमी धारे में लोगों को लाने की बजाय हम इंतशार की बातों को ज़्यादा हवा देते हैं, अफवाहों पर कान धरते हैं, जो कि किसी भी कौम के लिए दुरुस्त नहीं। लिहाजा उसको भी मसला बनाया गया, बात का बतंगड़ कि जनाब फौजी अफसरान ने इस्तीफ़े दे दिए। तो ये कोई जनरल वर्नल नहीं है, कोई ब्रिगेडियर नहीं है, ये एक है लेफ्टिनेंट कर्नल, बाकी उससे भी नीचे है। बहरहाल ये भी वजाहत आ जाएगी, एक आध दिन में जल्दी सामने आ जाएगी। अच्छा, 6 जजेस का जो मसला है उस पर पीर से बाकायदा समात होने जा रही है। इस्लामाबाद में कुल 8 जजेस हैं, 2 ने दस्तखत नहीं की, और वो 2 कौन हैं? एक है आमिर फारूक चीफ जस्टिस, और एक है गुल हसन औरंगजेब। बाकी 6 ने दस्तखत किए। 6 में से 3 मुतनाज़ा हो चुके हैं, 3 जो है वो बैकफुट खेल चुके हैं, और अब इस मसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा जब समाज शुरू होगी। क्यों? इल्ज़ामात हैं इस्टेब्लिशमेंट पर, ISI पर, और माजी में भी ये इल्ज़ामात लगते रहे कि मतलब के फ़ैसले तो ज़ाहिर है जिन लोगों ने फ़ैसले किए उन पर भी हर्फ आ रहा है, और जिन्होंने नहीं किए उन पर भी आ रहा है, जिन्होंने दस्तखत किए उन पर भी हर्फ आ रहा है, जिन्होंने दस्तखत नहीं किए उन पर भी तनकीद की जा रही है कि जनाब ये मामला तो है। तो हुकूमत इसमें बिल्कुल खामोश तमाशाई, वो कहते हैं जनाब अदालती मामला अदालत फैसला करे, इस्टेब्लिशमेंट आए जवाब दे, ISI DG साहब आए या उनके बंदे आए और वो आके जवाब थे कि क्या हुआ। और फिर उन 6 जजेस से कहा गया जनाब सबूत लाओ, तो उनमें से एक भी कह रहे तैयार नहीं कि कोई सबूत है। वो कहते सबूत कोई नहीं हमारे पास।
جبکہ ماضی میں یہ ہوا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی نے کہا تھا میرے پاس تو ثبوت ہے، تو ان کو یہ آگے بڑھایا جائے. پھر دوسرے ٹیرن وائٹ کا ایک مسئلہ لایا گیا، اس پہ بھی دباؤ ڈالا گیا تھا. تو ایک یعنی جو ایک مسئلہ تھا جس پہ مٹی ڈال دی گئی تھی، اس کو بھی انہیں 6 ججز نے ابھار دیا. وہ بھی ایک متنازع مسئلہ ہے. بہرحال معاملات گڑبڑ ہیں اور پیر سے یہ سماج شروع ہو گئی تو منطقی انجام پہ پہنچے گا. دیکھیں اب شاہد کہاں سے آتے ہیں، کون کون آتا ہے. وہ 3 ججز کیا جنہوں دسوت کہہ رہے ہیں ہم نے ویسے کر دیے خیر سگالی کے طور پہ، ان کا موقف کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ حساب کتاب تو دینا پڑے گا. الزامات لگا کے گھر تو نہیں بھاگا جا سکتا. اسٹیبلشمنٹ پہ الزام ہے، ڈی جی آئی ایس آئی پہ الزام ہے، آئی ایس آئی پہ الزام ہے، آئی پی پہ الزام ہے، تو معاملات تو گڑبڑ ہیں. اچھا، اسلام آباد پر چڑھائی، رد عمل آیا کس کا ہے؟ جو ممکنہ سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے اور ایک جانے پہچانے سیاسی لیڈر ہے مسلم لیگ نون کے، سعد رفیق، خواجہ سعد رفیق نے جواب دیا ہے. گنڈا پور صاحب کا بیان تھا کہ اگر حق ہمارا نہ ملا تو ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے. تو انہوں نے جناب سیدھے ہو گئے. وہ کہہ رہے جناب جس کو شک ہے، جس کو کوئی غلط فہمی ہے، وہ آگے دیکھے. اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے تشریف لائیں، ان کو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل اسی طرح جیسے مئی میں جب آئے تھے، چڑھائی کی تھی اسلام آباد پہ، تو جو کچھ ہوا تھا، رانا ثناء اللہ اس وقت وزیر داخلہ تھے، اس وقت وہ نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب معاملات حکومت اتنی بھی کمزور نہیں ہے، حکومت کے پاس باقاعدہ اکثریت ہے اور وہ سوچ سمجھ کے مشاورت سے فیصلے کر رہی ہے. تو کوئی صوبہ یا کوئی شخص اگر اس غلط فہمی میں کہ وہ دھمکی دے گا وفاق کو، یا دھمکی دے کے دھوں سے دھاندلی سے کوئی اپنا فائدہ اٹھا لے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. خواجہ سی ڈٹ کے سامنے آ گیا خواجہ سعد رفیق صاحب. اچھا، اب آئی بات مریم نواز کی وردی کا. مریم نواز نے وردی کا پہلے مصیبت پڑ گئی، بڑا شور مچا ہوا ہے. اب دیکھا دیکھی پولیس کی وردی کے بعد ایلیٹ فورس کی بھی ایک تقریب ہونے والی ہے چند دنوں میں، تو وہاں جناب وہاں بھی ایک وردی تیار ہوگی ایلیٹ فورس کی بھی، جو مریم نواز وطن کریں گی. اور ایک بار پھر پامبڑ بلن گیا، گا لگن گیا. لیکن یہ مسئلہ ابھی دبا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے سے کسی نے پوچھ لیا جرنلسٹ نے کہ جناب پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے پولیس کی وردی پہنی، آپ پہنیں گے؟ تو انہوں نے بڑا زوم عینی جواب دیا، بڑا طنزیہ انداز میں، کہ جناب وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہے مریم نواز، میں بھی وہ کروں گا. آپ کہیں گے، کل پوچھیں گے کہ آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے. تو جواب اچھا نہیں تھا. اس لیے کہ ایک چیف منسٹر کا، اس چیف منسٹر نے جس نے جب بھی قومی سلامتی کی میٹنگ ہوں گی، جب بھی آئیں گے تو پھر جناب وہاں جا کے اکٹھے بیٹھتے ہی ہیں اور یہ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کا سامنا کریں گے. تو جناب ان کو ایسا کہنا نہیں چاہیے. لیکن آپ یہ سوچ لیں کتنے ذمہ دار ہے کہ انہیں جواب اس انداز میں دیا. اچھا، اب جو ہے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آرمی چیف نے بھی کہا کہ جناب رخنہ اندازی نہیں ہونے دے گی، عدم استحکام کی جو تمام کوششیں ناکام کی جائیں گی، سازشیں کی جا رہی ہے ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، تو ہم سب کو مل کے ٹیم پاکستان کے نام پہ آگے بڑھنا ہوگا. تو جناب شہریار آفریدی صاحب نے یہ بیان داغا تھا کہ جناب حکومت جو ہے وہ تو ریموٹ کنٹرول ہے، اس کے بعد طاقت ہی کوئی نہیں ہے. تو اصل طاقتور جو طبقہ ہے وہ ہے آرمی چیف صاحب، سپہ سالار. تو ایک طرف تو چیف جو ہے ان کے بانی چیئرمین صاحب، وہ چیف کو برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اگر میری بیگم کو کچھ ہوا، وہ مر گئی، تو میں بدلہ لوں گا عاصم منیر سے. اور اسی طرح وہ اپنے بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی مارنے کی سازش کی جا رہی ہے اور میرے خلاف ساری سازشیں جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں یا آئی ایس آئی کر رہا ہے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں شہریار صاحب کہہ رہے ہیں. تو جناب ہے کی مذاق، وہ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یعنی ایک طرف دل میں توقع بھی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے راہ و رسم بنائی جائے، اور دوسری طرف ان کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے. لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ دوگلی پالیسی درست نہیں کہ ایک ہاتھ گریبان پہ ہو، دوسرا ہاتھ پاؤں پہ ہو، ایسا نہیں چلے گا. تو فیصلہ کرنا پڑے گا. سیاست کرنی ہے تو سیاسی انداز میں کرنا ہوگا، مذاکرات کرنے ہیں تو سیاسی طاقتوں سے کرنا ہوگا. اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جواب آ گیا کہ نہ جو کرنا ہے سیاستدانوں نے خود کرنا ہے، ہم پیچھے ہیں. ہم صرف ملک کے استحکام کی بات کریں گے، ہم ترقی کی بات کریں گے، خوشحالی کی بات کریں گے اور بحران کے خاتمے کی بات کریں گے، اس میں معاونت کریں گے. باقی ہم کسی چیز میں بولنے کو تیار نہیں. تو یہ تو معاملات ہیں. چاچو جا رہے 2 روزہ دورے پر سعودی عرب، اور فواد چودھری کی خبر یہ آئی ہے کہ وہ جلد ملاقات کریں گے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے، اور پھر پی ٹی آئی میں داخل ہو جائیں گے. بات اچھی ہے.
اس لیے کہ جب تک پی ٹی آئی میں سیاسی شخصیات کی واپسی نہیں ہوگی اس وقت یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ جماعت جو ہے یہ سیاسی جماعت نہیں بن سکے گی، کیونکہ وکلا سے تو سنبھالی نہیں گئی. وہ تو صرف عمران کے کندھے پہ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں چلے گئے، کچھ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے، کچھ صوبائی اسمبلی میں پہنچ گئے اور کچھ سینٹ میں پہنچ گئے، لیکن ابھی سیاسی معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں. کیوں کہ قیادت کی ضرورت ہے، اور قیادت جو ہے بحرانی حالات میں وہ صرف سیاسی شخصیات ہی کر سکتی ہیں. تو اگر فواد چودھری یہ بسم اللہ کر رہے ہیں تو باقیوں کو بھی سوچنا پڑے گا، اور پانی چیئرمین کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ سیاستدانی سیاسی انداز میں طے کر سکتے ہیں، ورنہ یہ بحران ختم نہیں ہوگا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.